مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ آپ پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو جاب کے لحاظ سے پرابلمز ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کلیئر کر دیں گے، اور اسی طرح کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی اگر اس کو اختیار کرے گا اس طریقے کو، تو اس کے کاروبار میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈالیں گے وہ خود حیران ہو کے رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یاد رہے سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں، انبیاء اکرام علیہ السلام کو کچھ بھی ضرورت پڑتی تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ تو لہذا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ سورۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجرب طریقہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا بھی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا میں شک کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اللہ رب العزت کا قرآن بالکل لا ریب قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اس میں کسی قسم کا شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی آیات میں، قرآن مجید کے الفاظ میں بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو میں آپ کو صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی پریشانی ہو، یہ حاجت کے نوافل پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو جاب کے لحاظ سے پرابلمز ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کلیئر کر دیں گے، اور اسی طرح کسی کا کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی اگر اس کو اختیار کرے گا اس طریقے کو، تو اس کے کاروبار میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈالیں گے وہ خود حیران ہو کے رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یاد رہے سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں، انبیاء اکرام علیہ السلام کو کچھ بھی ضرورت پڑتی تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ تو لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں ہم نے صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور اس انداز میں پڑھنی ہے کہ سب سے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت کریمہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کتنی مجرب دعا ہے یہ، اور یہ ہم نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے آیت رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اسی طرح پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں، دونوں سجدے کرنے کے بعد تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آیت بھی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح چوتھی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اگر ہم اس انداز میں مکمل پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر ہم نے 4 رکعت نماز پوری کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سجدے کے اندر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ایک دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، رب انی مغلوب فانتصر، یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں سب کی سب دعائیں کتنی مجرب ہیں۔ قرآن مجید میں جن جن جگہ پر یہ آیت آئی ہیں اس کے بعد قبولیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور یہ دعائیں ضرور بضرور قبول ہوئی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات اور میرے سامعین محترم،
میں نے جو آپ کو ایک بہت ہی مجرب طریقہ بتایا ہے، یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی، جس کی جو بھی ضرورت ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری کریں گے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جس نے انسان کو سب کچھ عطا کیا ہے، عطا کرتا ہے، عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ذات نہیں ہے جو انسان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے جب ہم دعا مانگے تو یقین کر کے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت جب عطا کرتے ہیں، کسی انسان کو اپنی نعمت عطا کرتے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر بھی اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جو کچھ کہا سنا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ایمان، اپنا اعتقاد ہمیں توحید پر مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے، ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے مومن ہونا ہے، مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اول شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا نفی ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے جو واحد الہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پہ، صرف یہ نہیں ہے معبود، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی مانگے وہ اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین نہ کریں۔ اسباب کے درجے میں ہم کاروبار کر سکتے ہیں، اسباب کے درجے میں ہم جاب کر سکتے ہیں، لیکن یقین کس پہ کرنا ہے؟ رزق دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان، اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کو رزق نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو رزق دے سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء و طالبات، جو کچھ کہا سنا، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس پر اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔